لیکن ہمارے آخری سپیکر ہیں پروفیسر شمیم عارف صاحب. ان کو کم و بیش ابھی ہم مکالمہ کر رہے تھے تو یہ ڈسٹرکٹ گزٹیئر میں بہت ایکسپرٹ ہیں اور یہ پورے پاکستان کی علاقائیت کو بہت اچھے طرح سے سمجھتے ہیں اور اس سے روشناس کرانا ان کا خیال ہے نوجوان نسل کو زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ثقافتی ورثے کو اس طرح سے سمجھیں اور ہم پراؤڈ فیل کریں اور ہماری برداشت بڑھے. چونکہ یہ جو ڈائیورسٹی آف کلچر ہے، جو مکس ہے کلچر، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تو میری گزارش ہے کہ پروفیسر شمیم عارف صاحب تشریف لیں اور ان کا یہ اپنی گفتگو کریں گے ثقافتی تاریخ کے حوالے سے، جو اس علاقے کی ثقافتی تاریخ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے کویسچنز ہم لیں گے. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے ہم ٹائم سے ذرا لیٹ ہیں لیکن بہت علمی بات ہے تو اس کے لیے معذرت. جی سر، قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Praise be to Allah, merciful the most, beneficent the most. I'm not here to create the fear of a foreign language, fear of a colonial language, because I personally feel to express my humble self is easier in any language, because I am here for you to refer any of the Pakistani language, including Saraiki, Punjabi, Sindhi, which I can read and write, both. سب سے پہلے تو مجھے ایک بڑی بے تکلفانہ بات کرنا ہے آپ سب سے، اس ادارے کے معزز اساتذہ کرام سے بھی اور نوجوان طلباء و طالبات سے بھی. میں نے پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا، میں بعد میں پیدا ہوا ہوں. ایک سہولت یہ ہے آپ کو. دوسرا، البتہ ایک خواب میں نے ضرور دیکھا تھا اور وہ تھا محکمہ تعلیم کے نگران کے طور پر پنجاب کی سطح پر بھی اور وفاق کی سطح پر بھی بہت سارے ایسے ایونٹس تھے جن کا میں حصہ رہا، اور میں پوری دیانت سے تعلیمی اداروں کا جو ایک بہاؤ ہے اس خطے کے لانے کے لیے میں نے، میرے خیال ہے کہ more than 50 colleges of all disciplines perhaps and some of the varsities as well، جن کو میں نے پلان کیا، ڈریم بھی کیا اور اب میں دیکھ بھی رہا ہوں. میں آپ کی یونیورسٹی کے لیے جلال پور گیا کمشنر ملتان کو ساتھ لے کے، مخدوم رشید گیا زمین کو دیکھنے کے لیے، اور ملتان میں بھی 2-3 جگہیں آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹی اور آپ کی موجودہ یونیورسٹی. مجھے انتہائی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک بات کو ڈریم کیا تھا. ڈریمز نیور آلویز بیکم ٹرو. خواب ہی ہوتے ہیں. بعض میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں اور رستے میں جو ہے وہ ٹریفک بلاک ہے تو آپ چلاتے ہیں تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. ایسے خواب جو ہیں وہ اکثر سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ والا خواب جو ہے یہ بڑا مشکل تھا. مجھے زیادہ خوشی سی بات کی ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے اس ایک جگہ پر بیٹھے ہیں جس کو تلاشنے میں میرا بھی ایک سمجھ لیں دعا سمجھ لیں، پیروں کی اولاد ہوں تو میں جب کچھ نہیں ہو پڑتا تو پھر ہم سبھی اوپر دیکھتے ہیں، اوپر والے کو دیکھتے ہیں. تو وہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آج نوجوانوں کو کرنے والی باتیں جو ہیں وہ مجھ سے پہلے بڑی بلاغت اور بڑی فصاحت سے دونوں میرے معزز کولیگز بھی اور دوست بھی کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے تو خیر مجھے ایک ٹائمنگ میرے ذہن میں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے میں بغیر کہے ایک وعدہ کر چکا ہوں کہ 15 منٹ سے پہلے ہی کر لوں گا، کیونکہ میرا حصہ میرے دوست لے چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ باقی جو بچا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا. تو
وہ پورے اعتماد میں رہیں. تو میں اپنی صرف ایک دو باتیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات تو وہی ایک کمپلیمنٹ ہے, ورڈ آف کمپلیمنٹ کہ آپ لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں, اور خصوصاً بیٹیاں میری کہ جو اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہے شاید کہ 70% سے 80% تک کا دیہات ہمارا پورے خطہ وادی سندھ کا, موجودہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سارے کا سارا ایگریکلچر سیکٹر کی پیداوار ہے. ہماری نانیوں دادیوں نے کپاس کے پھولوں کا ذکر ہو رہا تھا, تو گندم کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے. یہ کون ہے جس کی نانی اور دادی نے گندم کا درخت نہیں دیکھا, یا آپ کہہ لیں کہ مختلف قسم کے باغات نہیں دیکھے, بہرحال جو بھی ہے. تو اردو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ میری مادری زبان نہیں ہے, یہ اسے ہم یکجہتی کا حصہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. میں صرف اور صرف 950 سال پرانا مہاجر ہوں جس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ فارسی اور اردو بولتے آئے تھے, اور آج وہ عربی اور فارسی نہیں بولتے, یہاں کی بھاشا بول رہے ہیں, یہاں کا کھانا کھا رہے ہیں, یہاں کی ثقافت اختیار کی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتجاب کی جو عمل انگیزی ہے وہ کہیں بھی کبھی بھی ممکن ہے, اور خاص طور پر اس خطے کی 2-3 حیران کن باتیں ہیں جو اس خطے کے ماضی کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں, یہاں کی لسانیات کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں, یہاں کی ثقافت کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں. لیکن مجھے حیران کن جب میں چونکہ اسلام میرے آباء و اجداد کے لیے نیا نہیں تھا, وہی لائے تھے, اور جس کو آج ہم سب مل کر بھگت رہے ہیں, تو یہ میرے باپ دادا کی لائی ہوئی ایک چیز تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ اس خطے کو ہوا کہ یہاں تقریباً تمام مذاہب مسٹیفائی ہوئے. یہاں کا بدھزم مختلف رہا, یہاں کا ہندوازم, میں سندھ وادی کی بات کر رہا ہوں, انڈس ویلی جس کو ہم آج اپنا پیارا وطن مانتے ہیں. یہ سارے کا سارا جنگجو نہیں تھا, یہ سارے کا سارا آلات حرب سے, آلات جنگ سے ناواقف تھا. اور یہاں کی لسانیات میں 2 لفظ ہیں, اہمسا جس کا مطلب ہے نان وائلنس, اور اسی طرح سے آپ کا ویجیٹیرینزم جو بہت قریب ہے آپ کے ادارے کے موٹو سے, یا آپ کا جو بھی ویژن ہے اس ادارے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ کھلانے کے حوالے سے بھی کبھی کلاش نہیں رہا. بھوکے بٹیرے کی طرح اس نے کبھی اپنی ہمسایہ تہذیب, ہمسایہ ملک, ہمسایہ قوم پر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا. ریکارڈ کی بات ہے, 950 سال کی آپ کی اسلامی شاعری, صوفی شاعری اس بات کی گواہ ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ آپ پوری دنیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, اپنے ہمسایوں کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے آپ. یہ حیران کن بات. اور ایک جغرافیکل فیکٹ جو میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے پہلے, آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے, کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں جو جغرافیکل فیکٹ ہے جس کی طرف ہم کبھی نہیں جاتے, کہ فالٹ لائنز نہیں ہیں اس ٹرائی اینگل میں, جس ٹرائی اینگل کو ہم مانتے ہیں ملتان, ٹیکسلا, ہڑپا, موہنجو داڑو اور انڈس لائن. یہ ایک آپ کے ہاں اگر کوئی جیولوجسٹ بیٹھے ہیں یا وہ میری تائید یا تردید کر سکتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی زلزلہ نہیں آیا, ریکارڈ پر نہیں ہے. اس خطے کو اس کے کرم نے اتنا محفوظ رکھا ہے, تو یہاں امن اور آشتی کیوں نہ ہوتی. ہزاروں سال پہلے اس خطے کا شہر بندی کا تجربہ تھا, اور جو میونسپل کوالٹی ہے, اگر آپ جائیں سر جان مارشل کی ڈائری میں آپ جائیں, تو میونسپل کوالٹی کا اتنا بڑا مرکز تہذیبی موہنجو داڑو کے مقابلے کا, اس میں آپ ہڑپا اور ٹیکسلا کو بھی شامل کر سکتے ہیں. نہیں رہا, آج بھی نہیں ہے. آپ صرف 12,500 سال
ڈاکٹر ایمرسن دانی جو ہے اس کو اور زیادہ پیچھے لے گئے ہیں 15,000 سال تک. دنیا کے پاس یہ فن تعمیر نہیں تھا جو آج آپ کے پاس ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں. میرا مدعا، مقصد اور میری جو یہاں حاضری ہے آپ تمام اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ پر اعتماد رہیے. آپ دنیا میں بڑے بھی ہیں اور دنیا میں پرانے بھی ہیں. آپ کا امن بھی، آپ کی آشتہ بھی، آپ کا جو ربط و ضبط ہے یہاں کی اقوام کے ساتھ، یہاں سے آج تک کوئی اسلحہ ساز فیکٹری یا کوئی ہنر نہیں نکلا اس طرح کا. زندگی کو، حیات کو پروموٹ کرنے والے البتہ تمام آثار یہاں پر موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. وہ جو ہاتھ اور زبان سے ایذا رسانی نہ کرنے کا جو ایک ارشاد نبوی ہے، اس پر یہ خطہ پتہ نہیں کب سے عمل درآمد کر رہا تھا. اور ٹھنڈی ہوا پتہ نہیں کیوں یہاں سے دنیا میں جاتی تھی. اس کی کچھ وجوہات تھیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اینشنٹ ہسٹری کو ریکارڈ ایک نیوٹرل، میں کالونزم کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ میری ابتدا تعلیم کی ہوئی تھی انگریزی پڑھنے پڑھانے والے اداروں سے، اور میں نے اسی زبان میں لٹریچر پڑھا ہے اور پھر یہاں کا مقامی ادب بھی. تو اس میں حیرت انگیز بات یہی ہے کہ اس خطے کے پاس جو دنیا کا سب سے پہلا شعر جو ریکارڈڈ ہے، پوئٹری تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، پڑھی بھی ہوئی آپ نے، جس زبان کی بھی پڑھی ہے، پہلا شعر دنیا میں کون مانتا ہے؟ صرف اور صرف انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا. وہ آج کل آپ کی دسترس میں ہے، آپ کے بالکل آپ سمجھ لیں کہ دامن پہ رکھا ہوا ہے. ایک ایجاد ہے جس کو آپ کلک کریں تو اس میں سے نکل آئے گا، اور وہ آپ کو کیا بتائے گا اس خطے کی عظمت کے حوالے سے بھی، اور یہاں کی جو پروڈکٹ ہے، جو انسانی معراج، جو فنون بنے ہیں. پہلا شعر جو ہے ملتان کے نواحات میں لکھا گیا، اور اس کا نام ہے، ڈاکٹر صاحب آپ میری ہیلپ کریں گے، رگ ویدا. شاید ویداز نکالیں آپ. وید کا مطلب ہے پوئٹری. تو ویداز کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سا ویدا آتا ہے، کون سی شاعری آتی ہے؟ رگ ویدا. اور رگ ویدا آپ سن کر حیران ہوں گے، اس میں جو بنا جاتے ہیں وہ ساری زرعی ہیں. اس وقت بھی خدا کا وجود تو تب بھی تھا جب ہم جزوی طور پر ماننے والے لوگ نہیں تھے. اس وقت بھی ہے اور اس وقت بھی ہمیشہ سے تھا. اس کی ذات جو ہے وہ تو کائنات سے بھی زیادہ بلند ہے. تو یہ حیران کن بات ہے کہ زرعی شاعری کے اے میرے مالک، میرے بھائی کو وہ دودھ دے جس نے ہماری دھرتی، ہمارے دریا کا پانی پیا ہے اور جو گھاس کھایا ہے. وہ امن اور آشتی دے کہ جس میں نہ ہمارے خوراک دینے والے پودے اور جانور زندہ رہیں، ہم بھی زندہ رہیں، ہماری اولادیں بھی زندہ رہیں. تو یہ اس کا حصہ ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم نہ اس کو پڑھیں گے اور نہ اس کو پڑھائیں گے، یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے. اسی لیے میں ریفر کرنے آیا تھا کہ گورے کا ایک انسانی پہلو بھی تھا، نیوٹرل حکمران بھی تھا کسی زمانے میں. جلیانوالہ باغ کے حادثے میں اور اس سے پہلے ایڈوائر کی ایک بڑی معروف کتاب انڈیا ایز آئی نیو اٹ، تو اس نے جو سروے کیا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری آف انڈیا لیپل گرفن کے ساتھ اس نے کام کیا تھا، جان مارشل کے ساتھ کام کیا تھا، جنہوں نے ڈسکور کیا کہ آپ پرانے بھی ہیں اور آپ عظیم بھی ہیں. تو یہ ساری معلومات ہمیں کس سے ملی؟ صرف اور صرف انگریز کی لکھت کی وجہ سے. جو انچز فورٹ برو سے ملتان کچہری تک اس نے لکھے ہیں
سطح سمندر سے جو بلندی لکھی ہے آج بھی وہی ہے. دیانت جو ہے میرے خیال ہے اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے. سچ پہلے بھی تھا, ہمارے بعد بھی رہے گا. تو جب آپ انسانی بھلائی کا کوئی کام کرتے ہیں, مجھے اختلاف ہے انگریز اور اس کی زبان سے بھی کہ جس نے ہمیں آج کی جو خانہ جنگی میں بدل چکی ہے ہماری سوسائٹی, اس کا ذمہ دار آج بھی وہی ہے. میں یہ پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں. انڈیا آفس لائبریری آپ جا کر دیکھیں, کوئی حق نہیں بنتا تھا اس کا کہ وہ ہندو پانی اور مسلم پانی کس نے شروع کیا تھا؟ ہندوؤں مسلمانوں نے تو نہیں شروع کیا. گورے کے ریلوے اسٹیشن نے کریٹ کیا تھا ایک فساد اور ایک بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا مائیگریشن اور دنیا کا ایک بڑا قتل عام جو ابھی تک جاری ہے, آج بھی جاری ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچ جو کسی زمانے میں ان کی ضرورت تھا, ان کے مشنز کی ضرورت تھا, ان کے میڈیکل مین اور ان کے ایجوکیشن مین کی ضرورت تھا, تو اس میں کچھ سچ ہیں جو اس دھرتی کے حوالے سے ہیں, تو ہمیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. آج میرے سامنے میرے بیٹے اور بیٹیاں سبھی موجود ہیں, علماء کرام بھی آپ کے ادارے کے موجود ہیں. تو میں صرف اتنا ریکمینڈ کروں گا کہ مطالعہ پاکستان کی کئی کمیٹیاں جو ریویو کمیٹیاں تھیں, دینیات کی, اسلامیات کی, ان کا ممبر رہا ہوں میں وفاقی سطح پر بھی اور یہاں بھی. میں نے ہر دفعہ اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ باندھے, میں نے کہا یار ایک رہنے دو, نہ چھاپو اس طرح کا کسی ایک فقہ کی, کسی ایک فقہ کا مذہب یا شریعت مزید لڑائے گی ہمیں. پہلے ہی ہم خون ریزی میں مشغول و مصروف ہیں, ہم اگلی نسل کو بچا لیں یار, خدا کا واسطہ ہے آپ کو, اس کا ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ. لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ حقائق جو اس خطے سے جڑے ہوئے تھے, جن کو ہزاروں سال بعد بادشاہوں اور ملوک نے موت کے ڈر سے مروا دیتے تھے. ہمارا ہسٹورین اپنے آپ کو کیا لکھتا ہے؟ عربیہ کا واقدی لکھتا ہے, یعنی کسی نے گپ ماری تھی. بادشاہوں کے خلفاء کے ڈر سے صحیح نہیں لکھتے تھے. یہی حال یہاں کا ہند کا تھا کہ مسلمان حکمرانوں نے مروا دیے, اس سے پہلے والے بھی مرواتے ہوں گے صاحب ظاہر. یہ سارے کا سارا جو ایک سلسلہ تھا وہ سچ کو چھپانے, سچ کو مارنے اور سچ بولنے والے کی موت. خافی خان کون ہے؟ قدیم ترین مورخ ہے آپ کے برِ صغیر کا, خفیہ آدمی. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میرا نام نہ بتانا. ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ When it is truth, then it should shine as the sun shines. The globe. سچ ہے تو پھر اس کو سچ ہونا چاہیے. Reality is never gray. Reality is either black or white. تیسری شکل نہیں ہے روشنی کی. آپ ماشاءاللہ سائنٹسٹ ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو آپ اس کو آج ہی ٹیسٹ یا ڈی ٹیسٹ آج بھی کر سکتے ہیں. تو میں صرف یہی آپ کی قیمتی تعلیمی اوقات میں رہتے ہوئے ایک گواہی کو پڑھ لیں جو پاکستان, ہندوستان, برِ صغیر پورے کے ہر ضلع کے بارے میں اس وقت سچ لکھنے کا رواج شاید ہوگا. انگریزوں کے پاس قلم بھی تھا, کیونکہ قلم کے بغیر ہمارے بہت سارے حکمران رہے ہیں اور سبوں نے اپنے اپنے وفادار پیدا کیے ہیں. گورا بھی یہ کام کرتا رہا ہے لیکن بہت بعد میں. آپ گزٹیئر آپ کے ہر ضلع کا وہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کتنے تاریخی ہیں. آپ کے باپ دادا جنگجو نہیں تھے, گورا لکھ گیا. ملتان کا پہلا گزٹیئر 1890 کا, ایڈڈ 1926 کا, نگار شاعت والے اس کو سول اینڈ ملٹری گزٹ کے فونٹ میں جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ساری چیزیں لاہوری ہوتی ہیں ہماری. تو یہ نگار اشاعت پبلشر جو ہے مال روڈ کا ایک بڑا موقر ادارہ ہے. 150 کی پرچیز ہے. وہ یونیورسٹی کو تکلیف نہ دیں, اس کے فنڈز کی صورتحال میرے سامنے پہلے بھی تھی,
اب بھی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے اساتذہ کرام کو ساتھ لے کے تو کسی لائبریری میں منگائیں. ضرور لیں. ڈو پرچیز. علم پر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی ضرور سیکھنا چاہیے. ہمارے پاس 5-5 لاکھ کے پی سیز ہیں, پرسنل کمپیوٹرز ہیں, لیکن ہمیں آج بھی عادت نہیں ہے کسی کتاب کو, چاہے وہ 5 روپے کی ہے چاہے وہ 500 کی ہے. ہم نے مٹھائیوں کے ڈبے دے دے کے چوتھے نمبر کی ڈائبٹیز کریٹ کی ہے اسی پاکستان میں, اور ہمارے ڈاکٹرز ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں, کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. تو میں مستقبل کے ذریعے سائنسدانوں سے بات کر رہا ہوں, بات آپ سے شروع ہوگی. ایگریکلچر when there is no solution, there is a solution. میں تو بیکار شاگردی پیدا کرتا رہا ہوں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ادارہ ہمارا مستقبل کا پاکستان ہے, اور آپ ضرور اس میں ایڈ کریں گے. تو آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے اتنی شاندار معلومات ہیں اس گزٹ میں. ایوری ڈسٹرکٹ, آپ کا جس ضلع سے تعلق ہے, جس ضلع سے تعلق نہیں ہے, جہاں کی معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے اس کی ویب سائٹ بھی ہے, لیکن بہتر ہے کہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے. 150 میرے خیال ہے پچھلے سال تک میں نے پنجاب کے 3 مراکز میں ڈائریکٹر رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کا, تو میں نے پرنسپل صاحبان کے سامنے ہاتھ باندھے تھے. میں نے کہا یار یہ ردیاں بھی آپ بیچتے ہیں اور کتابیں ردی والی لاتے بھی ہیں اور ایک جعلی بل بھی بنتا ہے, خدا کا خوف کریں, کچھ علم کا وہ حصہ جو ہماری دھرتی سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی بچوں تک پہنچائیں. اور میں نے اس کی کاپیز جو ہیں وہ ریکمینڈ کی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ والدین سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. میری بیٹیوں کو زیادہ پیسے نہیں ملتے تو میرے بیٹوں سے کم از کم زیادہ ملتے ضرور ہوں گے, کیونکہ شام کو بغیر سواری کے اگر بھائی نہیں پہنچا لینے کے لیے, یا آپ کی ٹرانسپورٹ جو ہے کسی مسلط کا شکار ہو گئی ہے, تو آپ کے پاس 100-200 روپیہ اضافی ڈالتے ہیں. میں سینئر ٹیچر نہیں ہوں, ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, میں سینئر فادر بھی ہوں. آپ سبوں کے لیے صرف ایک شعر, اردو میری زبان نہیں ہے, میں نے سرائکی میں, پنجابی میں لکھا ہے, انگریزی میں بھی لکھا ہے, لیکن اس سے پہلے میری ایک گزارش ہے, کیونکہ اردو کہیں اور سے نہیں آئی, ہمارے خطوں کی زبانوں کا مجموعہ ہے. میرے لیے دل کشادہ جو ہے وہ اب بھی ہے. میں شکیل بدایونی ایک شاعر تھے سینٹرل انڈیا کے, ان کا ایک شعر تھا جب انگریزوں سے آزادی ہم حاصل کر رہے تھے, جس کالونزم کی بات کی ہے میرے دوستوں نے, تو صرف ایک شعر, اور وہ ہے میری بیٹیوں کے لیے. اس سے میرے بیٹوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی سن سکتے ہیں اس کو, کیونکہ مجھے امیدیں ادھر سے زیادہ وابستہ ہیں. تو انہوں نے مجھے یاد ہے کسی موقع پر کسی تحریک میں یا کسی بہت بڑی کانووکیشن میں ایک بات کی تھی بیٹیوں کے حوالے سے. میری بیٹی تیرے سر پہ یہ آنچل خوب ہے, لیکن میری بیٹی تیرے سر پہ یہ آنچل خوب ہے, لیکن تو اس آنچل کو پرچم میں بدل لیتی تو اچھا تھا.